بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وزیر اعظم کے ایک اسپیشل اسسٹنٹ ہیں زلفی بخاری صاحب، کہتے ہیں اگر وزیر اعظم چاہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کابینہ کے اجلاس میں بلا سکتے ہیں۔ یہ ان کا دعویٰ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن ایک بہت ہمارے مشہور اور محترم شاعر تھے حبیب جالب صاحب، ان کا ایک شعر ہے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم بھی کہو۔ یہ شعر میں نے آپ کو اس لیے سنایا ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی گرفتاری کا جو مقدمہ ہے اس میں ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے میں اس شعر کو استعمال کیا گیا ہے، اور جو حبیب جالب کے شعر کا استعمال ہے وہ اس تناظر میں کیا گیا ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست میں بہت بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ تو یہ جو نیب کے خلاف آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں ہمیں چارج شیٹ نظر آتی ہے، اس پر آج ہم بہت اہم مہمانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن کچھ اور بھی ایشوز ہیں، جیسے کہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا ڈول نیشنلٹی رکھنے والا شخص جو ہے وہ کابینہ کا ممبر بن سکتا ہے؟ اگر پارلیمنٹ کا ممبر جو ہے وہ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتا تو ایک اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر ڈول نیشنل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور اس کے علاوہ اپوزیشن جماعتوں کی مجوزہ اے پی سی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علی محمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور، جناب میاں جویل لطیف صاحب، مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی، اور جناب قادر پٹیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ لیکن میں گفتگو کا آغاز کروں گا، سابق اٹارنی جنرل جناب اشتر اوصاف علی صاحب بات کروں گا، کیونکہ یہ جو جس کیس میں آج جسٹس مقبول باقر صاحب نے اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب نے نیب کے بارے میں بہت ایک تفصیلی چارج شیٹ دی ہے، اس کیس میں انہوں نے بھی آرگو کیا تھا۔ السلام علیکم جناب اشتر اوصاف علی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اشتر صاحب، میں نے یہ فیصلہ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور اس میں بہت اہم باتیں کہی گئی ہیں، میں زیادہ تفصیل تو بیان نہیں کر سکتا۔ مثلا پیرا 48 ہے، تو اس میں سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدمہ انسانی حقوق کی پامالی، غیر قانونی طریقے سے آزادی سلب کرنے اور عزت نفس کی تذلیل کی کلاسک مثال ہے، اور اس مقدمے میں نیب نے قانون اور فیئر پلے کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اور جو پیرا 56 ہے اس ججمنٹ کا، وہ تو لگتا ہے کہ چیئرمین نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب نے جن بنیادوں پر یہ مقدمہ آگے بڑھایا وہ نامعلوم ہے، ان نون۔ اور پیرا 67 میں کہا گیا کہ نیب قانون جو ہے یہ جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکومت 16 نومبر 1999 کو لے کر آئی، اور یہ قانون شروع سے ہی متنازع ہے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اس قانون کو سیاسی مخالفین سے انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور نیب کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پیرا 68 میں کہا گیا کہ انسانی توقیر کی پامالی کے باعث نیب کو بیرون ملک سے بھی بدنامی مل رہی ہے، اور اسی لیے حال ہی میں یورپی کمیشن نے بھی نیب کے جانبدارانہ طرز عمل کے بارے میں کہا ہے کہ اسے آزادانہ طریقے سے کام کرنا چاہیے، اور آخر میں جا کے جج صاحبان نے لکھا ہے کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم بھی کہو۔ تو اشتر اوصاف صاحب، میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا یہ ججمنٹ نیب کے خلاف ایک چارج شیٹ نہیں بن گئی؟ نہ صرف یہ ججمنٹ بلکہ اس سے پہلے کی بھی ججمنٹ جو ہیں وہ نیب کے خلاف چارج شیٹ ہیں۔ آپ یاد کیجئے عطر من اللہ صاحب نے بھی یہ فیصلہ کیا اسی طرح کا ہائی کورٹ میں، وہ معاملہ تھا پی ٹی اے کا جس میں لائسنس کو دینے کی بات تھی۔ معاملہ پی ایس او کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا تھا، اس میں بھی ایسا ہی تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر بارہا یہ باتیں کی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں یہ سب آپ کو بات گشت سنائی دے گی۔ اور دیکھیے پیچھے چلے جائیں ہسٹری میں تو جو اس قانون کے خالق ہیں فاروق صاحب، فاروق آدم، انہوں نے بھی واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ڈریکونین لا ہے۔ لیکن اشتر صاحب اس ججمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں جو پیرا 56 ہے وہ تو ڈائریکٹ چیئرمین نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ چیئرمین نیب نے یہ سارا کیس جو ہے، دیکھیے ہر کیس جو ہے وہ چیئرمین نیب ہی کے دستخط سے جاتا ہے ریفرنس، اور وہ نہ صرف سیشن جج کے طور پہ بھی کام کیا، ٹرائل کورٹ بھی انہوں نے چلایا، اس کے بعد ہائی کورٹ کے جج بنے، چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے، اور ایکٹنگ چیف جسٹس بھی رہے۔ تو ان کا ادراک ان سب قوانین کے اوپر بخوبی ہے، ان کو سب مضمرات پتہ ہیں
کہ کون سی چیز کیا ہے، اور انسانی حقوق کے خود بہت بڑے دائی رہے ہیں. لیکن جب اس طرح کے ریفرنسز ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو بورڈ یہ سارے فیصلے کرتا ہے اس میں بھی جید لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. اور آصف کوثر صاحب کی جو اسپیچ کے انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، تو کہیں سے مجھے بتائیے کہ اس کی طرف سے کوئی تردید آتی ہے؟ کیا ہسٹری یہ نہیں بتاتی کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے؟ اشتر صاحب، آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ آپ ایک بہت پرانے ماہر قانون ہیں کہ اب چیئرمین نیب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے ادارے کے خلاف ایک چارج شیٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے؟ چیئرمین صاحب کی اپنی ثوابدید ہے، وہ بہت آنریبل طریقے سے اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں. لگتا تو یہ ہے لیکن چل نہیں رہا. تو جس طریقے سے یہ سارے سلسلے ہو رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں اور ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے کہ جی فلاں کے خلاف یہ ہو گیا، فلاں کے خلاف، یہ نہایت نامناسب سی بات ہے. اچھا، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے، ایک جگہ پہ آگے چل کے کہا گیا کہ ٹرائل سے پہلے یا ٹرائل کے دوران کسی کو سزا دینا اذیت کا باعث ہے اور ضمانت کا مقصد ملزم کی ٹرائل میں حاضری کو یقینی بنانا ہوتا ہے، مقصد سزا دینا، جیل بھیجنا یا آزادی سے محروم کرنا نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے خیال میں بغیر کسی چارج شیٹ کے یا ٹرائل کے کسی بندے کو نیب کی کسٹڈی میں رکھنا ہے، جیل میں رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ تو جتنے بھی کنونشنز آپ نے سائن کیے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کے، یہ تو ساری دنیا کا اصول ہے سوائے ہمارے ملک کے، جس میں اس قانون میں ضمانت کا اختیار ہی نہیں کسی کو، یعنی ہائی کورٹ کو بھی ضمانت کا اختیار نہیں ہے، اور آپ کو پھر آرٹیکل 199 کا سہارا لینا پڑتا ہے. جی، تو یہ تو ایک ایسا قانون ہے جس کو آپ جو سب سے سیاہی ہے، روشنائی ہے، اس سے بھی لکھیں تو وہ بھی مدھم ہے. بہت شکریہ اشتر وصاف علی صاحب. محمد خان صاحب، آپ خود ایک وکیل ہیں، وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں. یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سیاسی بونوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے سیاسی کیریئر کو پروان چڑھایا جاتا ہے، چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدوں پر بٹھا دیا جاتا ہے. اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ اس نیب کے قانون کو تھوڑا تبدیل کر دیتی، تھوڑا بہتر بنا دیتی، تو شاید سپریم کورٹ کو ضرورت نہ پڑتی کہ وہ یہ ججمنٹ دیتی. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. میرے خیال میں نیب لاز میں ریفارم تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ہمارے دور میں کوشش جاری ہے، امید ہے انشاءاللہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کی بات اس حد تک صحیح ہے کہ اگر حکومتیں نیب لاز میں ریفارم کرتی تو شاید سپریم کورٹ آف پاکستان یا عدالتوں کو پھر زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑتی یا جان لڑانی پڑتی ان کو اس طرح کے فیصلوں میں، کیونکہ ظاہر ہے حکومتوں کی طرف سے ماضی میں جب یہ نیب لاز آئے ہیں تو نیب لاز تو مشرف صاحب کے زمانے میں آئے تو دونوں بڑی جماعتوں کی ایک حکومت تو گزر گئی بیچ میں، وہ ٹائم انہوں نے لوز کیا. اور ہمارے ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی ابھی نہیں ہوئی، لیکن ہوگی انشاءاللہ. باقی جو فیصلہ ہے اس پہ حکومت کا موقف بھی آ جائے گا، لا ڈویژن کا، لا منسٹری کا بھی اس پہ آ جائے گا. لا منسٹر تو ہے ہی نہیں ہے، ویسے وہ دفتر میں بیٹھتے ہیں لیکن وہ لا منسٹر بہرحال جی لا ڈویژن کا اس پہ موقف آ جائے گا، اس کے بعد ہی اس پہ پراپر ہم کامنٹ کر سکیں گے، کیونکہ بڑا امپورٹنٹ یہ ججمنٹ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے تو دیکھنا پڑے گا کہ اس کے دور رس اثرات کتنے جو ہیں وہ آتے ہیں. لیکن یہ بات بہرحال ایک مسممہ حقیقت ہے کہ اگر پارلیمان اپنی لیجسلیشن وقت پہ کرے، کسی لا میں کوئی سقم ہے اس کو وقت پہ نکال دے، تو پھر عدالتوں میں وہ چیزیں جاتی ہی نہیں ہیں. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے حکومتیں کی انہیں پہلے اور کون سے کام صحیح کیے تھے جو یہ وہ کرتے، کیونکہ شاید اس وقت ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. جب خود اس کے گھیرے میں آئے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ نیب کے لاس کو ریفارم بھی کریں، لیکن ریفارم کا مطلب جو ہے ان لوگوں کو چھوٹ دینا نہیں ہے جنہوں نے پاکستان کے خزانے کو لوٹا ہے یا پاکستان میں اس طرح کے کرائمز کیے ہیں. صرف دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ سے بم باندھ کے آپ پھاڑ دیں. جب آپ معاشی دہشت گردی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کا خزانہ خالی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے. میاں جمیل لطیف صاحب، کیا اب اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ مل کر کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہیں کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس نیب کے قانون کو تبدیل بھی کرنا چاہیے؟ میں میر صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ قانون چینج نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. یہ چاہیں بھی سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے بعد بھی میں کہتا ہوں نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 58(2)(b یہ قانون تھا، ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا تھا، جب کوئی چاہتا تھا استعمال کر لیتا تھا. ابھی آپ اس ججمنٹ میں ذکر کر رہے ہیں
जज साहिबान ने जो कहा कि किस वक्त ये कानून बना और किस लिए ये इस्तेमाल होता रहा। अब आप ये देखें कि जिस लिए ये इस्तेमाल होता है, जो करते हैं, क्या वो इसको तब्दील करने देंगे? दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, नहीं, ये पार्लियामेंट ने तब्दील करना है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ ना। अब इनका मसला क्या है, पहले मैं इनसे ले लेता हूँ। इनका मसला ये शायद करना चाहते हों तब्दील, शायद करना चाहते हों, मगर करेंगे नहीं, इसलिए कि जब एक दूसरी तरफ से आवाज़ उठती है कि जनाब जब इनकी बारी आई है तो ये कानून चेंज कर रहे हैं, पहले इन्होंने इसको इंतकाम के तौर पर, हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे वक्त में भी ये चीज़ें उठती थीं, ये आवाज़ें निकलती थीं, मगर मैं ये कहूँगा, मैंने एक ज़िक्र किया है 58(2)B का, उस वक्त उसको बनाने वाले भी तकड़े थे और नैब के कवानीन को बनाने वाले भी तकड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं अगर इजाज़त दे दें तो मुझे 2 मिनट दें तो मैं वो बात कह दूँ। वो बाद में ना कर लें, 2 मिनट अगर आपने लेने हैं। कादर पटेल साहब, आप का क्या ख्याल है कि इस पार्लियामेंट में इतनी ताकत नहीं है कि अगर पीटीआई भी चाहती है और मुस्लिम लीग नून भी चाहती है और पीपल्स पार्टी भी चाहती है, तो क्या आप नैब का कानून नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं मीर साहब, मेरी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ राय है। हाँ। देखिए, हमने 2013 में के करीब 12 में इस लॉ को चेंज करने की कोशिश की, तो हमारी शायद उस तरह से बातचीत मुकम्मल ना हो सकी नून लीग से। इससे पहले इस पे बार था। फारूक एच नाइक साहब का आज भी बिल जो है बिल्कुल फाइनल है, जो कि तकरीबन सबके लिए काबिल कबूल है, ठीक है ना। तो उसको लाकर हम ये कर सकते हैं, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब की बात में भी बड़ा दम है। मैं आपको बताऊं, मैंने पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे की गई एक शिकायत का तस्वीरी जिक्र किया, अभी आपके वक्फे के बाद भी दिखा सकता हूं कि मोहतरमा तैयबा फारूक, जिनकी वीडियो नैब के चेयरमैन के साथ रिलीज़ की गई, उन्होंने वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शिकायत की अपनी वीडियो के साथ कि मुझे हिरासा किया जा रहा है, लेकिन बजाय उसका आप कोई उसको इंसाफ देते, उसको बुलाकर या किसी भी तरह उससे वो चीज़ें लेकर फिर 10 मई को वो शिकायत करती है और 17 मई को वो टीवी पे रिलीज होती है वो वाली वीडियो, जो नैब चेयरमैन जिसकी वजह से आज भी जो है ना वो फंसा हुआ है बेचारा, जो भी हो। और उससे ये भी कहा जाता है कि जी 5 वीडियोस आपकी और भी है। ये मैंने असेंबली में क्वेश्चन बना के डाला, उसको लैप्स कर दिया गया। मैंने असेंबली में वो लहराया, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का वो नंबर, शिकायत का नंबर मैं वक्फे के बाद आपको अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ ब्लैकमेलिंग हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और क्या हो रहा है? कौन सा हुकूमती रुकन जो है वो जेल में? आप मुझे बताएं। जो जरा सा बात करे उठाएं जी नैब में बंद करो, जो जरा सी बात करे उठाएं जी उसको डराओ, कोई केस बनाओ। तो जिस चीज का मकसद ही डराना धमकाना हो तो ये सिस्टम चलिए उसी पे रहे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, जो आज जुल्फी बुखारी साहब ने बात की है कि वो कहते हैं जी वज़ीर आज़म के पास इतना इख्तियार है कि जो डुअल नेशनल है, यानी कि दोहरी शरीयत रखने वाला, वो उसको कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो भी काबीना के इजलास में आ सकते हैं। तो इस बारे में जो इमरान खान साहब की जो अपनी राय है वो क्या रही है, और हमारे प्रोग्राम में भी और हमारे प्रोग्राम के अलावा बहुत सी जगहों पे वो क्या कहते रहे, ज़रा सुनाएं। जो कानून साजी का और जो आपकी वजारतें हैं वो सिर्फ उनके पास होनी चाहिए जिनका जीना मरना पाकिस्तान। ये नहीं होना चाहिए कि आप पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हों और आप ड्यूल नेशनल। जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना चाहता है, असेंबली में आता है, कानून साजी करना चाहता है, बड़े बड़े ओहदे लेना चाहता है, वो स्वाय पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा, स्वाय पाकिस्तान पासपोर्ट के अलावा किसी को इजाज़त नहीं होनी, जो हमारा आइन कहता है। ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि यहाँ मोइन कुरैशी और शौकत अजीज की तरह के लोग आएंगे, आके मुल्क के ऊपर हुकूमत करके बाहर चले जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है, आप असेंबली में आपको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आप जब दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लेते हैं आपको ओथ लेनी पड़ती है उस मुल्क के लिए। यानी आप इस वक्त तो पाकिस्तान को उन सियासतदानों की जरूरत है जो अपनी किश्ती ला के आए, आइन के साथ खड़े हैं। दोहरी शरीयत को पार्लियामेंट भी नहीं आना चाहिए और वजारतें भी नहीं मिलनी चाहिए। जी अली मोहम्मद खान साहब, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं, आप दोहरी शरीयत के साथ पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बन सकते, तो वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी या मशीर जो है वो क्यों डुअल नेशनलिटी के साथ हुकूमत में शामिल हो जाता है? ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, उसूली तौर पे तो डुअल नेशनल, पहले इसकी डुअल नेशनलिटी पे भी आ जाते हैं। देखें, हामिद मीर साहब, पाकिस्तान का वो बच्चा जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर मेहनत करने के लिए जाता है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान का फ़ख्र हैं,
اور ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں، پاکستان جب بھی مشکل میں پڑا انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. 1998 کا دھماکہ اگر آپ کو یاد ہو، جب بین الاقوامی پابندیاں پڑیں، میاں صاحب کے دور میں وہ دھماکے ہوئے، اوورسیز پاکستانیز نے ہمیں سپورٹ کیا کسی بھی موقع پہ. ابھی حال ہی میں جب ہماری حکومت آئی ہے اس میں بھی، کووڈ میں بھی انہوں نے کیا، وہ جو ملک قرض اتارو ملک سنوارو اس میں بھی کیا. ہر جگہ اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ آگے بڑھ کے ہمیں سپورٹ کیا ہے. اور اب تو یہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ کا جو حق ہے وہ بھی اس میں تو کوئی قباحت بھی نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں نے آپ کو عمران خان صاحب کا موقف سنا ہے اس چیز پہ میں آتا ہوں. تو سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ اوورسیز پاکستانیز ہمارا اثاثہ ہیں، لیکن کچھ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ایسی ہیں جو بڑی حساس ہیں، جس طرح قومی اسمبلی یا سینیٹ یا پرائم منسٹر آف پاکستان یا صدر مملکت یا چیف جسٹس پاکستان یا آرمی چیف. بہت سے جو حساس عہدے ہیں وہ ایسے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ڈول نیشنل نہیں ہو سکتے. تو جہاں تک کابینہ کا تعلق ہے، کابینہ بھی ایک حساس جگہ ہے. آئیڈیل سچویشن یہی ہے جو آپ کو خان صاحب نے خود بات کی ہے. خان صاحب اس بات کو کرتے بھی تھے، اس پہ وہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ ڈول نیشنل جو ہے اس کو گورنمنٹ کے جو حساس مین عہدے ہیں اس پہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی پہ کوئی ڈس لائلٹی کا وہ ہے، وہ ہم سے زیادہ وفادار ہیں، لیکن یہ ایک آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن جب وہ کسی اور ملک کے آئین سے وفاداری کا حلف اٹھا لیتے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں. اب جہاں تک یہ اسپیشل اسسٹنس کا تعلق ہے، تو اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں آپ کا آئین پاکستان خاموش ہے. میرے پاس یہ رول آف بزنس کا، آج سینٹ میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی، رول آف بزنس کا رول نمبر 4.6 ہے جی. اس میں وضاحت سے ایک بات ہے کہ there may be a special assistant or special assistants to the Prime Minister with such status and functions as may be determined by the Prime Minister. Prime Minister صاحب ان کو لگا سکتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ وہ لگ سکتے ہیں، لیکن کیا ڈول نیشنل ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ڈول نیشنل جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے جب تک آئین میں یا کوئی چینج نہ ہو یا اس کے لیے کوئی لیجسلیشن نہ ہو. اب ماضی میں یہ رہے بھی ہیں اس طرح عہدے جو ہے لوگ آئے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی آئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس چیز کو جو ہے اس پہ قانون سازی ہو، ونس اینڈ فار آل یہ ڈیسائیڈ ہو کہ کیا ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور اس کا مطلب ہرگز دوبارہ میں یہ کہوں یہ بالکل نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانی پہ کوئی ڈسائیڈ کیا، لیکن یہ آئین کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور خان صاحب نے اس پہ کلیئر موقف بھی لیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان حکومتوں نے ماضی میں کبھی اس پہ لیجسلیشن نہیں کی. اب وقت آ گیا ہے کہ اور چیزوں کی طرح اس کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اگر کوئی ضروری قانون سازی اس پہ ہو تو وہ ہم کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آئین میں اس کی وضاحت نہ ہو تو تب تک جو ہے اسپیشل اسسٹنٹس اس پہ کوسچن مارک رہتا ہے کہ کیا ڈول نیشنل آئیں یا نہ آئیں. رولز آف بزنس کی بات کی ہے تو میاں صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رولز آف بزنس کا معاملے میں میں ایک ایسے ماہر قانون سے بات کروں گا جنہوں نے اس ایشو پہ اعلیٰ عدالتوں میں ایک پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے. جہانگیر جدون صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علی محمد خان صاحب رولز آف بزنس کا ذکر کر رہے ہیں کہ رولز آف بزنس میں گنجائش موجود ہے. تو رولز آف بزنس میں اگر گنجائش موجود ہے تو پھر اعتراض کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ پہ یا ایڈوائزر پہ، اور اس معاملے میں آئین کیا کہتا ہے؟ جو معاون خصوصی ہے بیسیکلی ان کی اپوائنٹمنٹ ہی آئین اور قانون کے خلاف ہے، جبکہ جو ممبر پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ آئین کے مطابق حلف اٹھاتا ہے، اور اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن اور کوالیفیکیشن ہے وہ آئین کے 62 اور 63 میں بیان کی گئی ہے. اگر وہ ڈول نیشنل ہے تو آئین کی جو آرٹیکل 63(1)(c) ہے اس کے تحت پابندی ہے کہ اگر ڈول نیشنل ہوگا تو وہ ممبر نیشنل اسمبلی یا ممبر سینٹ نہیں بن سکتا. جبکہ ایسی آئینی کوئی پابندی معاونین کے لیے نہیں ہے، نہ ہی تو وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور نہ ہی وہ کوئی ایسا فارم فل کر کے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن میں حصہ لیا یا نہیں لیا. بعض ایسی بل آتے ہیں کہ جو بندہ الیکشن ہارتا ہے تو اس کو معاون خصوصی اپوائنٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی آئین کے خلاف ہے. یہ جو معاون خصوصی اپوائنٹ کیے گئے ہیں یہ رول آف بزنس جو ہے رول آف بزنس کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہ رول آف بزنس ہیں یہ آئین کے ساتھ متصادم ہے. اسی لیے ہم نے ایک سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کی ہے. جتنے بھی معاونین خصوصی ہیں یا ایڈوائزر ہیں یہ آئین کے ساتھ ان کی اپوائنٹمنٹ متصادم ہے، کیونکہ ایڈوائزر کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اور جو معاونین خصوصی ہیں ان کو بھی جو اسٹیٹس دیا گیا ہے فیڈرل منسٹر کا، اسٹیٹ منسٹر کا، یہ آئین سے متصادم. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں، اتنے پالیسی بناتے ہیں. اب بہت سارے ایسے محکمے جن کے وزیر نہیں ہیں وفاقی وزیر، تو ان کے لیے معاونین خصوصی کو اپوائنٹ کیا گیا ہے جس میں وہ ڈیلی کام بھی کر رہے ہیں، اسمبلیوں پہ سائن بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے سپریم کورٹ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کو آئین کے تناظر میں دیکھیں کہ کیا یہ آئینی اپوائنٹمنٹ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ سٹی جورسپروڈنس ہے کہ جو کام آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں کر سکتے. اب جو ایم این اے ہے یا سینیٹر ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو الیکٹوریٹ کو رسپانسبل ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اوپر سے آ جاتے ہیں، نہ ان کے فنکشن ڈسکرائب ہیں.
آل دو کہ رول آف بزنس یہ کہتا ہے کہ یہ پوائنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی فنکشن کیا ہے، یہ کیا کریں گے، کیا کون سے اپنی ایگزیکٹو پاور استعمال کریں گے اور کیسے یہ ایگزیکٹو استعمال کر سکتے ہیں. یہ بالکل ان کی اپوائنٹمنٹ غیر قانونی ہے. اس لیے ان پہ یہ پابندی اس لیے نہیں آئی ہوتی کہ کوئی یہ الیکشن کے ذریعے نہیں آتے، کیونکہ اس میں سندھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ، یہ چاروں ہائی کورٹس جو ہیں یہ ڈیسیژن دے چکی ہیں کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ جو چیف منسٹر ہیں ان کا وہاں پہ ایکٹ کے ذریعے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ کو قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں. بہت بہت شکریہ. قانون آپ نے بنایا ہوا ہے یہی آئین کے خلاف ہے. جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ. میاں جویل لطیف صاحب، آپ کی جب حکومت تھی تو 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ تھے، طارق فاطمی صاحب بھی تھے، عرفان صدیقی صاحب بھی تھے، اور ایک شجاعت عظیم صاحب بھی تھے. وہ ان کی ڈول نیشنلٹی کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا. تو آپ اس تناظر میں مطالبہ کر رہے ہیں یا ویسے ہی آپ کو پی ٹی آئی کے اسپیشل اسسٹنٹ برے لگتے ہیں، حالانکہ آپ نے بھی 8-10 اسپیشل اسسٹنٹ لگائے تھے؟ میں ایک عرض کر دوں میر صاحب کہ آئین میں ایک تناسب درج ہے کہ آپ اتنے نان الیکٹڈ رول رکھیں گے اور دوسرے یہ ہوں گے، مگر ہمارا سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کسی معاون خصوصی کو رکھتے ہیں، کسی مہارت ان کا کسی شعبے میں ہے تو آپ ان کو رکھ سکتے ہیں، اور کیبنٹ کی میٹنگ میں وہ جو اس شعبے سے وہ منسلک ہیں اس کی بریفنگ دے کے وہ چلے جائیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کیبنٹ کا حصہ بن جائیں یا اس کیبنٹ کی جو پروسیڈنگ ہے، جو پالیسی بنتی ہے وہ اس میں شامل ہوں. اب اگر ڈول نیشنل کوئی ہے، جس طرح ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ وہ وہاں کا حلف اٹھاتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب خود جو فرمایا کرتے تھے، میں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر یہ کہوں گا، تو آج وہ کیسے ٹھیک ہو گیا؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نان الیکٹڈ جو ہیں وہ نہیں ان کے معاون خصوصی ہونے چاہیے، کسی شعبے میں ان کی مہارت ہے تو وہ ان سے فائدہ ضرور لیں، مگر جس طرح یہ کر رہے ہیں کہ سارا کا سارا حکومتی جو بزنس ہے ان کے ذریعے چلا رہے ہیں، پالیسیاں ان کے ذریعے بن رہی ہیں، یہ غلط ہے. اب میں ایک آپ سے گزارش کروں گا، میں نے آپ سے وقت مانگا تھا، اگر آپ وہ تھوڑا دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارا مسئلہ اور ہے، ہمارا مسئلہ پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لانے والے جو تھے ان کو یہ سوٹ کرتے ہیں، جو آج کل باتیں چل رہی ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، یہ وہ ہو رہا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لانے والوں کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے آج ارد گرد کے حالات کیا ہیں، کیا ان حالات میں یہ چل سکیں گے. اور ایک دوسرا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں عمران خان کی کسی سے مماثلت نہیں دی جا سکتی. وہ کس طرح؟ ہاں ایک بندے سے اگر موضوع پہ یہ پاکستان ڈول نیشنلٹی، نہ سر، یہ پاکستان کا دیکھیں نا، میرے پاس وقت کام ہے، ڈول نیشنلٹی پہ بات کریں. مجھے 3 منٹ دے دیں، مجھے 3 منٹ دے دیں، میں اس میں بات کر لیتا ہوں. ڈول نیشنلٹی پہ بات پلیز، میں اسی پہ بات، میں بریک لے لوں گا، آپ ڈول نیشنلٹی میں اسی پہ بات کروں گا. دیکھیں نا پلیز، ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈکٹیٹ. سر میری عرض تو سن لینا، میری ہمبل ریکویسٹ ہے آپ سے. میں اس کی مماثلت بیان عرض کرنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر جنرل یحییٰ بھی آئے. جنرل یحییٰ نے جس طرح پاکستان کے اختیارات اور پاکستان کی اسی اسمبلی پر لعنت بلڈنگ پر بھیجی، عمران خان صاحب نے بھی اسی اسمبلی پر بھیجی. سر اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ وہ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، وہ مجھے عرض کرنے کا موقع دیں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ اسی عمران خان صاحب نے یہ فرمایا سندھ کے سامنے کھڑے ہو کر 18ویں ترمیم کے حوالے سے، یہ آپ کا ایشو ہے، میرا بھی ایشو ہے، لیکن اس وقت میرا ایشو ڈول نیشنلٹی ہے. سر اس سے دیکھیں نا، آپ کے پاس اگر اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے کوئی لاجک نہیں ہے تو آپ ٹائم تو نہ ضائع کریں. اس سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے. یحییٰ خان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ میں عرض کرنے لگا ہوں نا، میں پھر جنرل ضیاء الحق کو لے کے آؤں بیچ میں، جو لے کے آیا تھا کچھ لوگوں کو پاکستان کی سیاست میں، مشرف کو بھی لے کے آئے، پھر میں جنرل جیلانی کو لے کے آؤں. آج کر کے رہے ہیں عمران خان صاحب. اور جنرل یحییٰ نے کیا کیا تھا؟ جنرل یحییٰ نے ایوب خان کی کابینہ کے لوگوں پر کرپشن کے الزامات لگا کر اور دیگر باس لوگوں پر اس کا ڈول نیشنلٹی سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو لوگ پالیسی ساز بنے ہوئے ہیں آج ڈول نیشنل
جو رکھتے ہیں وہ آج پالیسی ساز پاکستان کے بنے ہوئے ہیں، پاکستان کے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، احتساب کے نام پر انتقام، اور دوست جو ہیں اربوں کھربوں روپیہ کما کے لے کر جا رہے ہیں. کہ پلیز دیکھیں جو موضوع ہوتا ہے اس پہ بات کیا کریں. ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ بیچ میں یحییٰ خان کو لے آئے ہیں، بیچ میں آپ نے 3 منٹ نہیں 5 منٹ لگا دیے ہیں. اب اس 5 منٹ میں ہم کتنی بات کر سکتے تھے ڈوئل نیشنلٹی پہ. کیوں قادر پٹیل صاحب ہیں آپ کے اپوزیشن کے بھائی، لیکن یہی معاملات ہیں آپ کی اپوزیشن کے جس کی وجہ سے عمران خان بیٹھا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. نکالیں گالیاں یحییٰ خان کو. میری باری گائی کب آئے گی؟ وقفے کے بعد قادر پٹیل صاحب سے بات کریں. وقفے سے پہلے جو قادر پٹیل صاحب نے ایک پرائم منسٹر کا جو ایک کمپلینٹس پورٹل ہے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں. تو یہ واقعی انہوں نے وقفے کے دوران جو مجھے ڈاکومنٹس دیے ہیں، تو واقعی ان ڈاکومنٹس کے مطابق 10 مئی کو یہ جو طیبہ نامی خاتون ہے، اس نے 10 مئی 2019 کو اس پرائم منسٹر پورٹل پہ شکایت کی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے کافی ڈیٹیلز بھی دی تھی. یہ ساری ڈاکومنٹس انہوں نے مجھے دی ہیں، اور میں نے صرف اس کا ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کا ثبوت ان کے پاس موجود ہے. بہرحال یہ جو کمپلینٹ ہے اس کے بارے میں چیئرمین نیب کا اور نیب کا موقف یہ ہے کہ وہ اس الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ایک انکوائری تو ہونی چاہیے. اچھا قادر پٹیل صاحب، میں اپنے ایشو کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہ جو دوہری شہریت رکھنے والے معاونین خصوصی ہیں اور ایڈوائزر تو نہیں ہیں لیکن ماضی میں ایڈوائزر بھی رہے ہیں، اس معاملے پہ کیا اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ اے پی سی میں کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گی یا پارلیمنٹ میں آپ کو مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں گے؟ سر اس میں میر صاحب ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. ہم پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، انہیں ہر طرح کا حق ملنا چاہیے، لیکن پالیسی ایک ہی ہونی چاہیے. اگر ہم بغیر اوتھ کے کچھ نہیں بن سکتے تو پھر وہ بھی نہیں بن سکتے. ہم تو منتخب ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ایک تو قانون سے ٹکراؤ ہے اس کا. تو دوسری بات یہ کہ میں جاوید لطیف صاحب کی بات کو بڑا ایک سیکنڈ کروں گا کہ بیک گراؤنڈ پولیٹیکل آپ کو دیکھنا چاہیے. کوئی محترمہ بے نظیر بھٹو کے قد کاٹ کا، کوئی میاں صاحب کے قد کاٹ کا بندہ باہر رہا ہو، اس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہو. سر یہ لوگ تو وہ لوگ لگے ہوئے جو عرب پتیوں اور غیر قانونی طریقوں سے انہوں نے اثاثے بنائے، اور جب اب ان کے اثاثے نظر آ رہے ہیں تو لگتا ہے کہ بیچارے عیدی سے ہم بیکار میں چندہ لیتے رہے، ان سے پیسے اکٹھے کر لو، ساری غیر ملکی کرنسی ہے، پاکستان کا قرضہ اتر جانا ہے. اور جہاں تک خان صاحب نے اس بات پر زور دیا ہمیشہ کہ غلط لوگوں کو نہ لایا جائے، باہر سے لوگوں کو نہ لایا جائے، تو میں اتنا کہوں گا خان صاحب کی ہر ویڈیو پہ کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اہم فیصلے کیبنٹ میں بیٹھ کے وہی لوگ کر رہے ہیں جن کا ماضی داغدار ہے، جو اربوں پتی تھے، جن کا سیاست میں کوئی کردار نہیں، جن کا جد و جہد میں کوئی کردار نہیں. ہاں علی مود میرے بھائی ہے، یہ اہم فیصلوں میں شامل نہیں ہوتے. ان کے لیے بھی ایک شعر کہوں گا، منزل تو خوش نصیبوں میں تقسیم ہو چکی، ہم خوش خیال لوگ ابھی تک سفر میں ہیں. علی محمد خان صاحب، اس کا کوئی جواب آپ شعر کے ذریعے دیں گے یا ویسے جواب دیں گے؟ میں نے سوال تو کچھ اور کرنا تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ وہی کام کیا جو انہوں نے کیا تھا. 2 باتیں کروں گا. پہلے شعر کا جواب شعر سے دے دوں کہ میری کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے. ہم عہدوں کے لیے نہیں ہیں، جس طرح یہ اپنی جماعت کے ورکر ہیں. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے مجھے بتا رہے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ یہ بڑے مشکل لمحات انہوں نے گزارے ہیں. تو ہم خان صاحب کے جو ہیں ہم ان کے تحریک کے ساتھی ہیں، عہدوں کے لیے نہیں آئے، اور ایک اہم ترین وزارت ہے پارلیمانی امور. لیکن میں یہ ڈول نیشنلٹی پہ میں بات کروں گا. دیکھیں یہاں قادر صاحب نے تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں زیادتی کر دی. ڈول نیشنلٹی پہ آپ اپنی لیگل رائے دیں کہ کیا ڈول نیشنلز کو کابینہ کا حصہ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ایس اے پی ایمز کے لیے کون سی لیجسلیشن ہونی چاہیے، آئین میں ان کو کس آرٹیکل میں آپ ان کو شامل کریں تاکہ ایک آئینی حیثیت ان کو ملے، اوت لیں گے نہیں لیں گے، ساری لیگل باتیں ہیں. لیکن یہاں پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی زیادتی کر گئے کہ یہ کہنا کہ انہوں نے غلط طریقوں سے پیسہ کمایا. قانون ایک ہونا چاہیے. سر میں عرض کرتا ہوں نا، وہ تو میں بھی اس سے ایگری کرتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہو، لیکن یہ کہنا کہ غلط طریقے سے لوگوں نے پیسہ کمایا ہے یا یہ جو ہیں کرپٹ لوگ ہیں خدا نخواستہ، یہ غلط ہے. کیا زلفی بخاری صاحب پہ ماضی میں الزام؟ سر میں عرض کروں نا، میں یہاں کسی کو ڈیفینڈ تو نہیں کرنے بیٹھا نا، میر صاحب کے شو کا ویسے بھی خاصا یہ ہے، یہاں ایک دوسرے کو بات کرنے دی جاتی ہے. میرا عرض یہ ہے کہ ایسے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو باہر اچھا پرفارم کرتے ہیں، کروڑوں اربوں پتی بن گئے محنت کے بلبوتے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے لوگ گئے ہیں وہاں امریکہ یا انگلینڈ میں، لوگوں نے وہاں کرپشن کر کے پیسہ بنایا
ہے. ہاں اس بات پہ بات کریں کہ کوئی ڈول نیشنل ہے تو کیا اس کو ہم حصہ بنائیں نہ بنائیں, لیگل بات کریں تاکہ وہ قانون سازی جو آپ لوگ نہیں کر سکے وہ ہم کریں. جیسے آج ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, ایک پازیٹیو کام ہوا ہے. آج سینٹ آف پاکستان میں بلوچستان کی صوبائی اسمبلیوں کی سیٹیں جو ہیں 106 آرٹیکل میں ترمیم ہم سب نے مل کے کی ہے اپوزیشن گورنمنٹ 13 سیٹیں, اور بلوچستان کو ایک بہت بڑا ان کو ایک حق ملا ہے, ان کی خواہش پوری ہوئی ہے. تو یہ پازیٹیو کام. اچھا, لیکن اس طرح کی لیجسلیشن کی بات کریں. آپ کے ساتھی جو ہیں زلفی بخاری صاحب جن کا ذکر آ رہا ہے, تو میاں جویل لطیف صاحب انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا میں نے پہلے بھی آپ نے ابتدا میں بھی سنا, ذرا سنے. زلفی بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کابینہ کے اجلاس میں آ کے بیٹھ سکتا ہے. میں حامد میر صاحب, میری بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی اس کو آپ نے مکمل نہ ہونے دیا, میں نہیں کرتا دوبارہ. مگر خدا کے لیے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں بھئی؟ یہی بتائیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچ گئے ہیں آپ کہ آپ ان کو کیبنٹ میں, آپ کو یہ شرمندگی نہیں ہے کہ ڈول نیشنل جو ہیں ان کو آپ نے کیبنٹ میں بٹھایا ہوا ہے, بلکہ آپ اس اوپر سے سینہ تان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیبنٹ میں آ کے بیٹھ سکتے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ساورینٹی ہے کس کے ہاتھ میں؟ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو اداروں میں فیصلے ہو رہے ہیں, جو مختلف وزارتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں, اور پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 سالوں کے اندر جو کرپشن کی داستان انہوں نے لکھی ہے شاید پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں وہ نہ لکھی گئی ہو, تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فرشتے ہیں اور باقی سارے جو ہیں چور ہیں. بھئی مجھے یہ کیا غرض ہے کہ عمران خان صاحب فرشتے ہوں گے, میں چور ہوں, میں ڈاکو ہوں, میرے رائٹ لیفٹ سارے جو ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, صورت کاری کر رہے ہیں. اچھا, صورت کاری کر رہے ہیں, مگر آپ یہ بتائیں کہ جو 22 سال ان کو کما کے کھلاتے رہے, جن کا آپ ڈول نیشنل کا, زلفی بخاری یا دیگر لوگوں کا ذکر آ رہا ہے, میں اور نام نہیں لوں گا, بے شمار نام ہے جو انہوں نے کئی چھوڑ بھی دیے ہیں اور کئی ابھی ان کے پاس بھی ہیں, جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی کمانے کے لیے کی تھی, جو آج کما رہے ہیں وہ. اچھا, تو پاکستانی پوری قوم جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ 2018 سے پہلے کیا کہتے تھے اور 2018 کے بعد آپ خود کیا کر رہے ہیں. بس ایک داد دینی پڑے گی. میاں صاحب نے ایک تقریر زبردست یاد کی اور ہر جگہ وہی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, ادھر بھی کیے, اسمبلی میں بھی کرتے ہیں. اچھا, قادر پٹیل صاحب, آج آپ کی پارٹی کے لوگوں کا اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کا لاہور میں ایک رابطہ ہوا ہے, آپ عید کے بعد ایک اے پی سی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اے پی سی جو ہے اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا؟ سر ہمارا تو پہلے دن سے یہ بیانیہ ہے کہ اب جو حالات گراس روٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ اب ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں عام عوام کے لیے. میں وقت آپ کا ضائع نہیں کروں گا, ایک فہرست ہے. آج بھی دواؤں پر 10% بڑھایا آپ نے, 400% بڑھا کر آپ کا دل نہیں خوش ہوا تھا, پھر 10% بڑھایا. لیکن کمال کی بات آپ دیکھیں کہ پہلے جو بڑھا تھا 400% اس کا نوٹس لیا گیا, یعنی وہ جرم تھا, اس کو وزارت سے ہٹایا گیا, یعنی وہ جرم تھا. سزا کیا ملی یہ پتہ نہیں, لیکن پھر 10% آپ نے بڑھایا, مطلب وہ جرم تھا یا یہ جرم ہے, سمجھ میں ان کو کچھ نہیں آ رہا. میں حامد میر صاحب صرف آپ سے اتنا کہوں گا کہ ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ کوئی لیڈر لیس تحریک نہ چل جائے, کوئی کیاس نہ ہو جائے. ہم بار بار نون سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, تمام جماعتوں سے. لوگوں کے پاس آٹا, چینی, کھانا, نوکری کچھ بھی نہیں, بخدا لوگ بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں, اور لیڈر لیس تحریکیں کیاس پیدا کرتی ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز مل کر بیٹھیں. میں معافی کے ساتھ بھائی کے موجودگی میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی مزید نہیں چل سکتی, یہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی. ایسا نہ ہو یہ کسی دن سارے علیمبود تو یہاں بیٹھا رہ جائے, یہ سب بھاگ جائیں. یہ جو باہر والے ہیں, یہ جنہوں نے حلف بھی نہیں لیا, یہ اچانک غائب ہو جائے. عمران خان کدھر جائے گا؟ سر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں سر. بچوں کے سر امیر صاحب, ایک بندہ کیا جاتا ہے کسی جگہ نوکری کرنے, اس کی بیوی فون کرتی ہے مرغی چوری ہو گئی. وہ کہتا ہے اچھا بکری تو ہے نا اپنے پاس؟ تو وہ دوسرے دن فون کرتی بکری چوری ہو گئی. وہ کہتا ہے گائے تو ہے نا؟ تیسرے دن فون کرتی گائے چوری ہو گئی. کہتا چلو گھر ہے تو پھر کر لیں گے. چوتھے دن فون کرتی اللہ کا کرنا ہے ایسا, بولے بارش آئی گھر گر گیا. بولے تم تو خیریت سے ہو؟ تو بولتی ہاں میں بچ گئی. 5ویں دن اس کو ایک بندہ اور فون کرتا ہے, کہتا ہے تمہاری بیوی جو ہے بغیر گھر کے سردی میں ٹھٹر کے مر گئی. تو اب بولتا ہے یار پھر میں بھی اب ادھر ہی رہوں گا, اب یہ کچھ بچا ہی نہیں ہے, تو یہ یہاں تو سب تباہ ہو گیا. تو یہ انہوں نے مرغی نہیں بچائی تو یہ وہاں سے ہی فارغ ہو جائیں گے. اتنے برے حالات تو نہیں ہیں, اتنے برے حالات تو نہیں ہیں, بالکل برے حالات ہیں. سر آپ روڈوں پہ سڑکوں پہ نکل کے دیکھیں, لوگوں کے پاس آٹا, چینی, دال, دوا, خدا کی قسم کچھ ہے ہی نہیں. علی محمود خان صاحب, پرسوں ادھر ایک مظاہرہ تھا, پرسوں
ادھر کشمیر ہائی وے سے لوگ ادھر ریڈ زون میں آنے کی کوشش کر رہے تھے, آنے نہیں دیا. وہ لوگ مظاہرہ کر رہے تھے ہارن بجاؤ حکومت جگاؤ, وہ حکومت کو جگانے کے لیے ہارن بجا رہے تھے زور زور سے. تو میں نے ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد علی محمد خان صاحب سے بات کرتا ہوں کہ لوگ ہارن بجا کے حکومت کو جگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں, کیا حکومت سوئی ہوئی ہے؟ وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. علی محمد خان صاحب, آپ کابینہ کے ان ارکان میں سے ایک ہیں جن کا پبلک کے ساتھ براہ راست رابطہ رہتا ہے, کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے کمپلینٹ سیل کو بھی لک آفٹر کرتے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ آج دوائیاں مہنگی ہوئی ہیں, آٹا مسلسل مہنگا ہو رہا ہے, چینی کی قیمت پہ کنٹرول نہیں ہے, دالیں مہنگی ہو گئی ہیں, مہنگائی نے لوگوں کا برا حال کر دیا. تو جس طرح بجلی یہ پٹیل صاحب کہہ رہے ہیں اگر لیڈر لیس تحریک چل گئی, یعنی کہ اپوزیشن کی اے پی سی تو شاید بعد میں ہو, لوگ پہلی سڑکوں پہ نکل آئے, تو کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں ہمارا, میں سمجھتا ہوں چیلنج حالات تو اس میں چیلنجز تو ہیں. مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار سونپا, اور ایک ایسے حالت میں آپ یہ دیکھیں 3 فگرز میں آپ کو دے دیتا ہوں, اس کے بعد اس پہ بھی آ کے اور اگلی بات بھی کر دیتے ہیں کہ آپ کو میں کی ذمہ داری سونپوں کہ یہاں سے آپ لاہور یا کراچی جائیں اور یہ فلانا جو بھی ہمیں کچھ چاہیے آپ لے کے آئیں, اور آپ کو میں خالی بٹوا دے دوں, آپ کیا کریں گے؟ 1 مہینے سے کم کا فارن ایکسچینج ریزرو تھا. میاں صاحب ان کی جماعت فرماتی تھی اور پیپلز پارٹی بھی بڑے دعوے کر کے گئی. اب آپ کی حکومت کو آئے 2 سال ہو گئے ہیں. میں عرض کرتا ہوں 1 مہینے کا فارن ایکسچینج ریزرو نہیں تھا آپ کے پاس. ایگریکلچر جو 65% ہمارا لوگ کسان ہے, غریب ہے, فارمر ہے, ان کے دور حکومت میں جب ہمیں اقتدار سنبھالا ہم نے, تو ایگریکلچر میں نیگیٹو گروتھ تھی اور ایکسپورٹ میں زیرو. تو زیرو ایکسپورٹ, نیگیٹو ایگریکلچر, اور آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ 1 مہینے سے کم. ان حالات میں ہم نے سنبھالا. بالکل مشکل حالات بھی ہیں, تکلیف بھی ہے, مہنگائی بھی ہے, اور کچھ بعض چیزوں میں شاید غلط فیصلہ بھی ہوا, وہ اس سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن نیت کیا ہے ٹھیک کرنے کی. مشکل فیصلے لیے گئے ہیں. اس وقت آپ کا پاکستان کے شاید تاریخ میں پہلا, میرے خیال میں پہلے یہ نو ٹیکس بجٹ ہے. اس میں لوگوں کو تکالیف پہنچی ہیں, جیسے گورنمنٹ کے امپلائیز کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ نہیں بڑھی, لیکن مشکل حالات میں سب نے اس کو فیس کیا ہے. یہ کہنا کہ اے پی سی چل رہی ہے اور یہ بی سی کریں گے اور یہ, تو آپ مجھے یہ بتائیں جن کی وجہ سے ہم اس حالت میں یہ ملک پہنچا ہے, جن کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہوئے ہیں, ہم سے تو یہ سوال ہے نا کہ 2 سال میں جو 40-45 سال میں یہ لوگ تباہ کر کے گئے ہیں, آپ نے 2 سال میں ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ تو یہ لوگ جنہوں نے تباہ کیا ہے, مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی, شاید وہ سی پی سی میں یہ سوچ رہے ہوں کیونکہ کسر رہ گئی ہے تو واپس دوبارہ آ کے پھر اس کو کیسا پورا کریں. چلیں میاں جویل لطیف صاحب یہ بتائیں, باقی کیا آپ یقین سے سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ نکلیں گے جن لوگوں نے اس ملک کی حالت کی ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتوں کی کمزوری جو ہے وہ اس حکومت کی اصل اسٹرینتھ نہیں ہے کہ آج بھی جو ملاقات ہوئی ہے تو اس میں براہ راست مرکزی لیڈرشپ کی بات چیت آپس میں نہیں ہو سکی؟ بلاول صاحب کے ساتھ احسن اقبال صاحب اور سعد رفیق صاحب ملنے گئے تھے اور ایاز صادق صاحب ملنے گئے تھے, تو کچھ اپوزیشن کچھ اکھڑی کچھ بکھری سی, کچھ مایوس سی نظر آ رہی ہے. آپ بھی بات کوئی, میں سوال کوئی اور کرتا ہوں, بیچ میں آپ یحییٰ خان کو لے آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آپ ٹھیک بات کرتے ہیں کہ بکھری بھی, منتشر بھی, کمزور بھی. بھائی اگر فیصلے جو علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیصلے تو کرنے ہیں, عدالتوں نے اگر کرنے ہیں یا نیب نے کرنے ہیں, فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے کہ ہم کیا کر کے گئے تھے اور کیا چھوڑ کے گئے, کہ نیب نے فیصلے کرنے ہیں کہ آپ نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ 2 سالوں کے اندر اگر نیب کو استعمال نہ کرتے تو شاید آج آپ یہ سوال مجھ سے نہ کرتے کہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ تقسیم سی ہے, بجھی سی ہے. اور بھائی صاحب میں یحییٰ خان کا اس لیے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس نے احتساب کے نام پہ جو ایوب خان کے لوگ تھے ان پر کرپشن کے مقدمات بنائے, 62 لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے, اور عمران خان صاحب نے بھی وہی ہتھیار استعمال کیا. اس نے بھی صحافیوں کے خلاف وہی کچھ کیا, اداروں سے نکلوایا. اور آج بھی جیو سمیت, میر شکیل سمیت مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ایسا صحافی ہے جو
آزادی سے کوئی بات کر سکے اور اس پر کوئی مقدمہ نہ بنے یا اس کو یہ نیب راستہ تو دکھایا نا آپ کی حکومت نے. کیا یہ کیسز ہم نے نومبر بنائے یا ان کے 2017 دور میں کے جو تھے؟ آپ نے پابندی لگائی تھی نا ہم نے پیمرا کے بنائے یا ان کے ذریعے, دور کے تھے؟ نہیں مجھے جواب دینے دیں, پیمرا کے ذریعے جو آپ نے پابندی لگائی وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ وہی راستہ اختیار کر یار رہی ہے. کیا ہم نے وہ بھگتا نا. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن یہاں سے کیا آپ پوچھیں؟ بھگتیں گے نہیں لاجواب پوچھیں؟ بھی کر دیتے ہیں مجھے کیا کبھی کبھی. اور ایک سیکنڈ یہ فرما رہے ہیں کہ علی کیسز ہم نے محمد خان اس بنائے طرح مناسب نہیں. کیا ان کو ہمارے اگر- دور کے تھے یا ان کے دور کے؟ یار صرف اتنا پوچھ لیں. ایک سیکنڈ کے لیے میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیں کوئی بھی ڈکٹیٹر ضروری نہیں ہوتا کہ وردی میں ہو, اس کی سوچ جو ہوتی ہے وہ وردی کے بغیر بھی وہ سوچ اور اس کو وہ ایک ترجمہ منٹ رہ مل گیا. سکتا ہے. قادر پٹیل صاحب ایک ویسے ہی ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں. ویسے تو آپ بڑے پرانے ہیں پیپلز پارٹی میں, لیکن فیصلہ تو ظاہری بات ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے, اگر کبھی فروغ نسیم صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں سینٹ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کر دیں تو پیپلز پارٹی ان کو ٹکٹ دے دے گی؟ نہیں وہ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ان کا اگر انہوں نے کوشش کی ہو تو پھر نہیں سر, وہ اپنے میں سمجھتا ہوں اپنے اس بیان سے نہیں مکریں گے کہ اس گلوب پہ نیلسن منڈیلا کے بعد ان کا جو اس وقت کا قائد تھا وہ سب سے بڑا لیڈر ہے, تو ان کی تو سوچ یہ ہے سر, وہ کہاں سے ہمارا ٹکٹ مانگیں گے. اچھا اب میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا تھا کہ میں علی محمد خان صاحب سے آخر میں یہ پوچھوں کہ اگر کسی شخص نے وزارت قانون سے استعفیٰ دے دیا ہو تو وہ وزیر قانون کے دفتر میں جا کے بیٹھ کے فائلیں دیکھ سکتا ہے, دستخط بھی شک نہ کرے؟ میرے خیال میں نہیں. نہیں, آپ بھی کہتے ہیں نہیں. وہ دفتر چلا رہا ہے, سب کو ہونا پتہ ہی ہے چاہیے, اور جو بار بار استعفیٰ دے اور بار بار وزارت قانون کا سر. حلف اٹھائے وہ اس کے بارے میں دن کیا؟ کو وزیر رات کو وکیل. اچھا لیکن یہ ٹھیک ہے ان کا تعلق حکومت سے ہے, لیکن قادر پٹیل صاحب پارلیمنٹ کے ممبر تو ہیں. جس پارلیمنٹ کے ارکان کا کردار یہ ہوگا اس پارلیمنٹ پہ عوام کیسے اعتماد کریں؟ آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. آج بڑی عجیب بات ہے, آپ کو پتہ ہے جو عمران فاروق کے قتل کیس کا وکیل کون ہے پتہ ہے آپ کو ہائی کورٹ میں؟ وہ بھی ان کے اتحادی سیف, بیرسٹر سیف. بلدیہ فیکٹری کا جو وکیل تھا وہ بھی یہی فاروق نسیم صاحب ہے, وہ بھی ان کے اتحادی ہے. تو یہ ہے حقیقت ہے, ٹھیک ہے, اس پارلیمنٹ کے لوگوں پر انگلیاں اٹھتی ہیں, الزامات لگتے ہیں, اور بہت چند جو ہے نا چند لوگ جو ہے بہت سارے لوگ بدنام آپ پہ ہوتے بھی ہیں. اٹھتے ہیں, لیکن آپ پہ جو اٹھتے ہیں وہ پھر بعد میں بات کریں گے. نہیں سر, ہم تو ہیں ہی ویسے ہی بدنام. ہیں ہی بدنام آپ. تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں صرف یہی عرض کروں گا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے مقدمے میں, اس فیصلے کو پاکستان میں سیاست اور قانون میں دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کو, خاص طور پہ نوجوان نسل کو, اسٹوڈنٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو پیدا کرنے میں اور پیچیدہ کرنے میں نیب کا کیا کردار ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, پڑھ لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.